الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. وعلى آلك وصحابك يا محبوب رب العالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اس دے پیارے حبیب حبیب کبریا شب اسرا دے دولا باعث ارض و سما والیے عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں عزیز دوستوں قرآن مجید فرقان حمید دی مشہور آیا کریمہ آپ حضرات کے سامنے میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک وہ لوگ جڑے ایمان لے کے آئے پھر عمل صالح کر دیں اللہ تعالیٰ انہاں دی محبت لوکاں دے دلاں وچ عام فرما دیتا ہے. چونکہ سفر المظفر دا اے مبارک مہینہ اپنی منزل دی طرف رواں دواں ہے اور اس مہینے دے اندر بہت سارے بزرگان دین ایسے نے جنہاں دے عرس مبارک ہوندے نے اور علماء کرام اپنی مساجد دے اندر علماء کرام جلسیاں دے اندر اولیاء کاملین دا ذکر کر دے اور اس سے سفر المظفر دے مہینے دے اندر ایک اعلیٰ ہستی ہے جدا نام
داتا علی حجویری ہے، لاہور شریف دے تاجدار نے، جنہ دی یاد اندر آج اساں چند گلاں کرنیاں نے۔ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ بہت ہی پاک تے اعلیٰ ہستی نے، جنہاں نے اپنے شب و روز اپنا تن من دھن اللہ اور اس دے رسول دے نامے لا چھڑیا، اور خود ولایت تے اسالہ مقام تے فائز ہوئے جتھے کوئی نہیں پہنچ سکدا۔ غوث اعظم حضور عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی کامل ہستیاں جنہاں دا فرمان قدمی حاضری اللہ رقبت کل ولی اللہ، میرا قدم تمام دنیا دیاں ولیاں دیاں گردنا ہوتے آپ کی فرمان دے نے۔ اگر داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ میرے دور میں چوبے تے میں انہاں دی بیعت کر لیندہ۔ اور روایات چاہتا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دے پانجے لگ دے، تو مقام کیے فرما کی رہے، حالانکہ آپ دا قدم تمام دنیا دیاں ولیاں دیاں گردنا ہوتے جنہ دی مور نہ لگے تے بندہ مرتبہ ولایت تک نہیں پہنچ دا۔ او غوث اعظم فرما رہے اگر داتا علی حجویری میرے دور چندے تے میں داتا صاحب دی بیعت کر لیتا۔ یہ ہے کمالیت، اس مقام تے فائز نے کہ وقت تے کئی کتب تے کئی غوث روزانہ داتا دے در تے حاضری دے دے۔ اللہ اکبر، اور نام ہے علی حجویر دے رہن آلے۔ اور جدوں آپ لاہور شریف تشریف لے آئے کہ آپ نے سب تو پہلے ڈیرہ راوی دے کنارے ہوتے لایا سے۔ اے راوی جڑی ہے نا، اے داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دے دربار دے کونوں دی گزر دی سی، اے پچھے داتا دے کرم نالی گئی ہے۔ راوی تو لے کے داتا علی حجویری دے مزار پاک تک یہ راوی دا سارا آتا سی، یہ راوی دا ہی سارا، یہ راوی والی جگہ سی اتھوں دی گزرتا سی۔ لیکن جدوں نگاہ ولایت پہ جائے اللہ پھر پانیاں دے رخ بھی بدل دیتا ہے۔ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ جدوں تشریف لے آئے اس ویلے رائے راجو دا دور سی، پاکو ہند اکٹھے سن، اور او دا یہ بڑا بڑا دعویٰ سی کہ او لوکانوں ایک کہندہ سی پر جتنے بھی گجر برادر نے دودھ مینوں دینا ہے، اگر دودھ میرے کول نہ لے کے آؤ گے تو آڈیاں گاواں تے مجھاں خون دین گیاں۔ جادوگر سی تے انجی ہونا جنہیں انہوں دودھ نہ دینا او دیاں گاواں مجھاں نے خون دینا، تے او پکے ہو گئے پئی اساں یہ کام نہیں کرنا۔ کسے ہور کول تے سوال ہی پیدا نہیں ہوندا کہ اسی دودھ دئیے۔ وہ ایک دن آپ راوی دے کنارے تے بیٹھے سن تے بھوک لگی، ایک بی بی نے گڈوا دودھ دا ولٹویا سر تے چکیا تے رائے راجو نو دین واسطے چلی، تے بابا جی فرمان لگے بی بی سانوں بھوک لگی ہے، جے دودھ اج تھوڑا جا سانوں ہی دیویں۔ انہیں آکھیا بابا توں کون ہے؟ انہیں کہا اسی تے فقیر ہاں۔ انہیں کہا بابا اگر رائے راجو نو دودھ نہ دے کے آئی تے میریاں مجھاں خون دین گیاں۔
داتا علی اجویری مسکرا کے فرمایا دودھ جیتھے رکھ جانا تے مجھاں چو کے ویکھ لئی آج تو بعد خون نہیں آئے گا کیونکہ گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے او گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے او جڑا تو اشارہ کریں او ہو تک تیرے او جڑا تو اشارہ کریں او ہو تقدیر او جڑا تو اشارہ کریں او ہو تقدیر آپ نے فرمایا اوے بی بی آج تو دسانو دے کے جا آج فقیر وعدہ کر دائی اگو تیریاں گاواں تے مجھاں کدی خون نہیں دین گیا بی بی نے بابا جی دی گل من لئی دودھ دا ملٹویا اتھے رکھیا جب واپس گئی ہے شام نو دودھ چون لگی ڈر دیاں اوے لوگو اس بی بی نے اپنے بچہ دے تھنا نو ہاتھ لایا اتھے خون نہیں آج دودھ پیا ملدا پتہ نہیں بارال ساہ نہ کھچے اونج ٹھیک چل دے میں ساہ نہ کھچے حضرات توجہ ہیں حضرات او دن دودھ دیتا ہے او بی بی خوش ہو گئی انہیں گوانڈانوں دسیا انہیں اگے دسیا پورے محلے وچ خبر پھیل گئی پورے جنابے والا ان لوگ دودھ لے کے بابا جی دے بارگاہ چاہ رہے ہیں ادھر کوئی نہیں جاندا انہوں پتہ لگیا رائے راجو نے پوچھیا ایک ہی آج رائے وجہ کی بن گئی ہے ہون جناب دودھ ادھر کیوں نہیں آ رہا انہاں دسیا رائے راجو انہیں کہ بابا اس راوی دے کنارے دے آ گیا ان لوگی دودھ لے کے وہ دے کون جاندے نے ان خون نہیں آگا ان دودھ لے کے اتھے جاندے نے ان خون نہیں آ رہا بلکہ بابے نے وعدہ کر لیا دودھ آئے گا انہیں کہا اچھا کون ہے بابا انہیں کہا جی سانو نہیں پتا اسی نہیں ملے تو ملاقات کر کے دیکھ لے انہیں کہا ملاقات دا ٹائم بڑھاؤ انہیں اپنے سپائی نال لے خود بھی چلا گیا بابا جی کنارے تے بیٹھے نے راوی دے اللہ اللہ کر رہے فقیر ہندہ ہی ہوئے جیڑا اللہ اللہ اچھ مشغول ہوئے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دا ہوئے غلام تے شریعت تو ہٹ جائے تو یہ نہیں ہو سکتا اللہ اکبر بابا جی اور مستغرق نے اللہ دی عبادت ہے اچھی آنکھو نالے چرخا کتان نالے نام جپان ہاتھ کار ولے دل یار ولے نالے چرخا کتان نالے نام جپان ہاتھ کار ولے دل یار ولے میرا چرخا کون کردائے دل میرا کردائے نالے پونی کتا نالے یاد کرا نالے پونی کتا نالے یاد کرا ہاتھ کار ولے دل یار ولے رائے راجو آن کے کہنے لگا بابا تمہیں کیڑی کھیڑ رچائی ہے
تو میرے بندے خراب کرنا ہے؟ بابا جی نے فرمایا کی خراب کیتا میں؟ انہیں آخیا تو لوکاں نوں دودھ میرے کو لے آیا کرو تے تہاڈیاں گاواں مجھاں خون نہیں دین گیاں۔ آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک آکھے۔ انہیں کہا تو ہے کی؟ آپ نے فرمایا میرے کو جو پوچھنا ہے تو دساں تو کی ہے؟ انہیں بڑے بڑے جادو ٹونے کیتے، پر ولی تو ولی ہوتا ہے نا، جادوگر کا اس کے سامنے کیا کام ہے؟ آپ نے ادھے سارے ہاتھ کنڈے جڑے سڑنا وہ رد کر دیتے۔ انہیں آخری حربہ ایک سوچیا کہ یہ تو اگے تو نہیں جا سکتا، انہیں ہوا میں چڑھنا شروع کر دیتا۔ داتا علی حجویری فرماندے نے ایک کڑا بڑا کام کیتا ہی، ایک کام تے ساڑیاں کھڑاواں کر دیا۔ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے اپنی لکڑ دیاں کھڑاواں انج سٹیاں پینوں لے کے آؤ، پھر پوری خدائی نے ویکھیا ہے او دے سر وچ کھڑاواں پیندیاں، پھر وہ آیا تے سیدھا داتا دے قدمی آ گیا۔ حضور کلمہ پڑھاؤ۔ آج وہی رائے راجو ہے جس کو شیخ ہندی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کی قبر آج بھی داتا علی حجویری کے پہلو میں ہے۔ چاہو جس نے دیکھنی ہو، داتا کی زندہ کرامت ہے، لاہور جا کے دیکھ سکتے زندہ کرامت۔ یہ علی حجویری کے زندہ کرامت۔ تو اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو ایک نظر میں تقدیر کو بدل دے۔ لیکن داتا صاحب نے یہ عروج انج حاصل نہیں کیتا، سنت و شریعت دی پابندی کر کے کیتا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ایدہ مصداق بن کے کیتا ہے۔ آج بھی جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے گا وہی مقام ولایت کو پہنچے گا، اس میں دکھاوا نہ ہو۔ آج کل تے شوق دا بازیاں چل دیاں، دکھاوے چل دیں، جادو ٹونے تے تویز دھاگے چل دیں۔ ولایت اس چیز کا نام نہیں۔ ولی انہوں نہیں کہندے پہ بندہ تویز کر کے دوے تو بندہ ٹھیک ہو جائے، اللہ دی کلام ہے چسر ہے۔ کوئی بھی یقین رکھ کے کسی نو اگر کوئی آیت لکھ کے دے دیندہ ہے تو انہوں آرام آ جاندہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دی آیت قرآن پاک ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ تو قرآن تو مومنوں کے لیے شفا ہے۔ تو اگر کوئی تویز کر کے دے دے تو کہے جو وہ بہت بڑا ولی ہے، تو ولایت کی یہ نشانی نہیں ہے۔ ولایت کی نشانی اس کی عبادت ہے، اس کا سنت پہ چلنا ہے، اس کا شریعت پہ چلنا ہے۔ اگر اس کی کرامت ظاہری نہیں نظر آئی تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر وہ سنت کی شریعت کی پابندی کر رہا ہے تو پھر اس کے پیچھے لگ جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن تم جنت میں چلے جاؤ، نسبت نیک ہو۔ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نو 1000 سال ہو گئے، آج بھی داتا دے دربار تے رونقاں لگیاں نے۔ پوری دنیا تے کوئی دربار ایسا نہیں جیڑا ساری رات کھلا رہے۔ اے لاہور کی سرزمین تے ایک داتا دا دربار ہے جیڑا 24 گھنٹے کھلا رہندا ہے، تے دیوانے تے مستانے آ کے اتھوں جام بھر بھر کے پیندے جا رہے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ورگے بھی قدمہ چ بہ کے آندے رہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص را پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ انہاں نالوں بھی اعلیٰ ہستی ہے جن نے نگاہاں 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا چھڑے۔ اتھے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھان والے داتا دے قدمہ چ بہ کے کہہ گئے گنج بخشی ہے مشہور، زمانے بھر میں تو کر کرم، کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ وہ پیر کامل تو جو ہے نا، اور اگیا کیا کامل آرا رہنما،
جڑے کامل بھی آ جاندے نے تو انہاں دی بھی رہنمائی فرمانا کامل بھی جڑا کوئی آ جائے کیوں نہ آکھیا کامل آ جائے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نالوں بڑا کامل کون بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ آپ نالوں بڑا کامل کون ہے تے آپ کوڑیاں دے بال چل کے تے دادا دے دربار تے حاضری دے کے لوکاں نوں دستے رہے اوے لوگوں ساڈا بڑا مقام ہے ساڈی بڑی شان ہے پر داتا داتا ہی ہے اعلان کر کے دستے رہے کہ ساڈا بڑا مقام ہے بڑی شان ہے پر داتا داتا ہی پیر جماعت علی لاسانی رحمت اللہ علیہ داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ حاضری دین تو بعد مریداں نوں فرمان لگے وہ ساڈے وچوں جے کوئی اعلیٰ ہستی ہے نا وہ علی اجمیری ہے باقی سارے ماتڑ تاتڑی نے نہیں سمجھے یہ ادھر دی بولی ہے ناروال فرماندے نے باقی سارے ماتڑ تاتڑی نے میرے ورگے ہی نہیں لیکن ساڈے چ اگر ہستی ہے تو وہ داتا ہے تو یہ بڑے بڑے ولی ان کے بارے میں یہ کہہ کے گئے کہ داتا کیا ہے تو یہ ان کی کرامتیں دیکھ کے نہیں کہہ کے گئے نہیں ان کی ان کے اس کام کو دیکھ کے جو شریعت اور سنت کے مطابق انہوں نے کیا جو کتابیں انہوں نے لکھی جو دین کے لیے کام انہوں نے کیا اس کو دیکھ کے وہ کہہ کے گئے ہیں کہ داتا داتا ہے ورنہ کرامتاں تے انہاں کول بھی بڑیاں سن دسو جیڑا 12 سال کچے تاگے تے لٹکے آ رہا ہوئے کھو دے وچ تے جود کردا ہوئے جنوں جود الانبیاء دا لقب ملیا ہوئے وہ کو کٹ کرامتاں والا لیکن وہ بھی مان گئے تو ان کے ماننے کی وجہ کرامات نہیں ہے ان کے ماننے کی وجہ جو شریعت کا کام ہے سنت کا کام ہے دین کا کام ہے وہ ہے اگر آج کوئی چاہتا ہے میں لوکاں دی نظراں وچ فیمس ہو جاواں او دین دا کام کرنا شروع کر دے اپنے آپ نوں حضور دی سنت تے لا لے لوکی دی عزت کرنگے ادب کرنگے احترام کرنگے وہاں کرامتوں کا کوئی تسی مینوں ہی دس دیو مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ آپ دے بارے میں گل کر لی صرف سنت و شریعت دی پابندی کیتی ہے لوکاں کرامتاں ویکھ کے پگاں نہیں بنیاں نہیں سمجھ آئی تو اونا دی کوئی کرامت ویکھ کے لوکاں پگاں نہیں بنیاں تے اپنے آپ نو نہیں بدلیا تے بے داڑی بندے داڑی رکھ کے تے سدھے راہ تے نہیں آئے لوکاں اپنے گھراں وچوں ٹیلی ویژن کڈ کے باہر سٹ کے پڑھنے اساں اپنی اکھاں نال ویکھے نے انہاں دیاں کرامتاں ویکھ کے نہیں انہاں دی سنت و شریعت دی پابندی ویکھ پتہ ہے چلیا کرامت ولایت دی سند نہیں او دا شریعت دی پابندی ہونا یہ تے داتا علی اجمیری نالوں کیڑا سنت دا زیادہ پابند سی او میں تو انہوں اگے بھی سنا چکے ہوں انہیں آن کیا کیا حضور میں 8 دن اس تو رہا کہ تہاڈی کو کرامت ویکھاں گا تے مینوں تے کوئی نظر نہیں آئی آپ نے فرمایا میرا کوئی عمل شریعت دے خلاف ویکھیا ہی انہوں نے کہا نہیں فرمایا یہ تے نالوں وڈی کرامت ہور کیڑی تو آج کے دور میں جو سنت و شریعت کا پابند ہو یہی سب سے بڑی کرامت تسی دور تے ویکھ لو انٹرنیٹ دا دور ہے مادی دور ہے پوری دنیا تواڈے سامنے اور نیٹ کھول کے دیکھ لو اور جتنیاں خبیث چیزاں دے اتے آ رہی ہیں لوکاں دے ذہن جڑے نے مخلوط ہو رہے لیکن آج دے دور وچ بھی اگر کوئی سنت و شریعت دی پابندی کر رہا ہے تے میرے خیال دے مطابق وہ نالوں بڑا ولی اور کوئی بھی تو داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے یہ پابندی کر کے دکھائی اور لوگوں کو بھی پابند کیا ہے سب تو پہلا علی اجمیری نے مسجد آ کے نماز پڑھائی ہے مسجد بنوائی
پتہ چلیا اللہ دا ولی جتھے جائے سب تو پہلا مسجد قائم کردا ہے. یہ شریعت کی پہلی سیڑھی ہے. آپ تے لوکاں اعتراض کیتا سی داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ نے مسجد دا رخ ٹھیک نہیں رکھیا. فرمایا جن مسیح جن نے کعبہ ویکھنا ہوئے علی اجویری مگر نماز پڑھ کے ویکھ لے. پھر زمانے ویکھیا کہ آپ نے سامنے دیوار اتے بیت اللہ شریف کعبہ وکھایا تے اعتراض کرنے والے مولوی سن، عام بندے نہیں سن. کیونکہ اعتراض دی سوچ دی انہوں ہے جڑا اپنے آپ کو بڑا بڑا سمجھے. تے منوں تسی دسو ہاں داتا علی اجویری نال بڑا مولوی کیڑا ہے؟ انہاں لوکاں نوں یہ گمان سی پئی ہے تے بابا جا ہے انہیں کی کرنا ہے، انہیں کی کرنا ہے. تو آپ نے فرمایا جنہیں کعبہ ویکھنا ہوئے میرے پیچھے نماز پڑھو. حضرات توجہ کرو پیرے باہو. آپ فرما دے تن میرا ہو چشمہ ہووے مرشد ویکھ نہ رہ جا لونوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا اتنا چٹھیاں اور صبر نہ آگے اور کتے بل پہچان مرشد کا دیدار ہے مرشد کا دیدار ہے مرشد کا دیدار یا حضرت باہو مینوں لکھ کروڑا جان فرمایا جس نے کعبہ دیکھنا ہو بارگاہ داتا میں آ جائے. آج سانو بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی علی اجویری نے داتا کیوں آکھ دے؟ داتا تے رب نو کہندے، داتا تے اللہ نو آکھ دے دینے والا. تے جدوں اللہ دین والا ہے تے پھر داتا بابا خواجہ او جدوں ایک جو ہے ایک کوئی جگہ دا پیر ہے تے چھوٹیاں چھوٹیاں کول کی لین جاندے ہیں. میں کہ کدی گل کرنا ہے؟ آندا نبی پاک دی. میں کہ شکر ہے تو پیر ہی مننے. آندا ایک کوئی جگہ دا پیر ہے تے چھوٹے موٹے پیراں کول کی لین جاندے ہو؟ داتا بابا خواجہ. میں کہ تواڈے ابا جی دا کی نام ہے؟ آندا رحیم بخش. تے میں کہ آدم دے بارے چ کی خیال ہے؟ آندا وہ بھی ابا جی نے. میں کہا ایڈا وڈا ابا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اسمانہ دیاں ساریاں شاماں دے نا اللہ نے آدم نو دسے. مسجود ملائک آدم علیہ السلام سارے نبی آدم بچوں ساری امت آدم بچوں ساری مخلوق آدم بچوں جدا ایڈا وڈا ابا ہوئے اور رحیم بخش دا نام کیوں لینا ہے؟ اندہ شاہ جی جب تک رحیم بخش دا نام زبان تے نہ آوے ساڈا سلسلہ توڑ نہیں چاہتا. میں کیا چاہتا کسی بھی داتا بابا تے خواجہ دا نام نہ لگے ساڈا سلسلہ بھی سرکار تک نہیں جاتا. کیونکہ ساڈا عقیدہ تے ایمان ہے. او دے تاں بدلن جے اسمبلیاں ٹٹن تے اسمبلیاں تے انجے ہی قائم نے. بولو تے صحیح. اسمبلیاں ٹٹن تے عہدے ختم ہوندے نا. ساڈے نزدیک تے آقا اج بھی آقا نے. سنیو نہیں سمجھے تسی اسمبلیاں تے اجے بھی برقرار نے. ساڈے نزدیک تے آقا اج بھی آقا نے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. آقا اج بھی حاکم ہے.
پھر مان ابو بکر آج بھی ابو بکر، عمر آج بھی عمر، عثمان آج بھی عثمان، حیدر آج بھی حیدر ہے، داتا آج بھی داتا ہے، خواجہ آج بھی خواجہ ہے، بابا آج بھی عہدے تے تاں بدلن جے اسمبلیاں ٹوٹن، اسمبلیاں قائم نے۔ توجہ ہے آندہ داتا رب نو آخ دے میں کہ اللہ تعالیٰ دے 99 نام تواڈے سامنے لکھے کوئی بندہ پڑھ کے دسیاں وچ لکھیا داتا ساڈا چیلنج ہے اگر تساں سوال کیتا ہے تو اسی بھی دس رہے ہیں نا 99 نام نے اللہ تعالیٰ دے کچھ ذاتی نے کچھ صفاتی بھی نے پڑھ کے ویکھ لو کتے داتا ہے آندہ جی ان ناموں کی بات نہیں ہو رہی ویسے داتا رب کو کہتے ہیں اس کا معنی ہے دینے والا اس لیے داتا اللہ کو کہتے ہیں دیتا تو وہی ہے دیتا کون ہے وہ دیتا ہے اسی سے مانگنا چاہیے اس واسطے اللہ نے داتا کہنے اور میں داتا دا معنی لغات چو پیش کرنے لگا جاؤ مصباح اللغات المنجد اور دیگر لغات دیا کتاباں اٹھا کے دیکھ لو جتھے داتا دا معنی لکھے نا دینے والا اتھے داتا دا معنی لکھے ہے سخی داتا کا کیا معنی ہے سخی اور تمہیں پتہ سخی کون ہے سخی ہوتا ہے جنہوں پچھوں لبن دا لالچ ہوئے جگہ سخاوت کرے جدے خزانے میں کچھ ہوئے تو سخاوت کرے گا وہ سخی دا خزانہ ہی بیلا تو انہیں کی سخاوت کرنی انہوں پچھوں آن دا لالچ ہوتا ہے میرے خزانے کو جاوے تو پھر میں آگا سخاوت کرا اللہ تعالیٰ انہوں نے ہے پچھوں کسے کون لبن دا لالچ بولو یہ پھر اللہ نے داتا کہنا چاہیے سخی تو وہ ہے جسے پہلے یہ لالچ ہو کہ میرے خزانے میں کچھ آئے تو پھر میں آگے سخاوت کروں اللہ تے قادر مطلق ہے انہوں تے کسے کو لین دا لالچ نہیں ہاں البتہ علی حجویری نو اللہ کو لین دا لالچ تے گا سخاوت کر رہے ہیں یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے تو علی حجویری کو داتا ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ سے لیتے ہیں اور نبی کی امت میں تقسیم کرتے ہیں اس لیے ہم ان کو داتا علی حجویری کہتے ہیں اے لاجک ورنہ ایک گل ذہن چ رکھ لو قطعاً طور تے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں کہ اسی داتا علی حجویری داتا اس واسطے کرنے ہیں کہ معاذ اللہ رب دا شریک بنا دیں استغفر اللہ العیاذ باللہ اسی تے شرک دا خاتمہ کرنے ہیں نہیں سمجھ آئی تو اسی تے شرک دا خاتمہ کر رہے ہیں اچھا چلو میں تو انہوں ایک گل پوچھ لینا تواڈے وچوں کوئی بندہ یہ دعویٰ کر سکتا کہ رب نو چومیا جا سکتا رب نو دیکھا بولو رب دا جسم ہے ہاتھ چہرہ پیر رب دا وجود یعنی رب نو کوئی بندہ چوم سکتا اچھی بولو کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے میں رب نو چوم سکتا وہ دعوے جھوٹ ہے کہ سچا بولو اسی اگر قبر نو جا کے چومنے تے کوئی بندہ سانو آ کے تسی شرک کر رہے تے شرک تے تاں ہویا بھئی رب نو بھی چومیا جا سکتا ہے
تے ایک قبر نو بھی چوم رہے ہیں، اس واسطے شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ جدوں رب نو چومیا ہی نہیں جا سکدا، اسی قبراں چوم کے لوکاں نو دسنے ہاں پھر رب ہوئے جیڑا انہاں چیزاں تو پا کے اسی چوم کے دس رہے ہیں بندے نے، اللہ نہیں۔ تانوں گل نہیں سمجھ نہیں آئی؟ شریک تے تاں ہوندے نا جے رب دی برابری کرائیے، بولو تو صحیح بھائی جی یہ کام اسی کیتا ہے، اسی سجدہ اللہ نو کر رہے ہیں تے اسی قبر تے جا کے سجدہ کریے تے شیر سیدھا سیدھا کیوں سجدہ کر رہے ہو تسی قبر میں؟ جدوں قبر تے سجدہ کرنا حرام ہے تو کیوں کر رہے ہو سجدہ صرف اللہ کی ذات کا؟ یہ ہے شرک۔ اگر کوئی اللہ کو سجدہ کرتا ہے تو ساتھ قبر کو کرے، یہ شرک ہے۔ لیکن کوئی اگر جا کے قبر کو چومتا ہے تو یہ شرک نہیں، کیونکہ اللہ تو چومے جانے سے پاک ہے۔ تے شرک تے تاں ہے جو انہوں بھی چومیا جا سکتا ہے، اسی انہوں بھی چوم رہے ہیں۔ جس طرح کہ اگر ربیع الاول شریف آ رہا ہے، سنی میلاد منا کے شرک نہیں کرتے، شرک دا خاتمہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ دی ذات لم یلد و لم یولد، نہ وہ پیدا ہویا کسے وچوں، نہ انہیں خود کسے نو اپنے وچوں پیدا کیتا ہے۔ اسی میلاد منا کے لوکاں نو دس رہے ہیں اللہ پیدا ہون تو پا کے، پر نبی دی پیدائش ہوئی ہے۔ شرک ہے کہ شرک دا خاتمہ ہے؟ انہاں نوں تے چاہیے سانوں آپ آکھن میلاد مناؤ، تسی شرک دا خاتمہ کر رہے ہو۔ یہ تے آپ سانوں کہن کہ نبی دا میلاد گج وج کے بجاؤ مناؤ، بھائی میلاد منان نال شرک دا خاتمہ ہو رہا ہے، ہمارے الٹا ساڈے تے شرک دے فتوے لا رہے ہیں۔ اس واسطے اگر اسی کسی مزار سے چادر چڑھانے ہیں جا کے تے اسی اس نیت تے نہیں چڑھاندے اللہ دے اوتے بھی چڑھ دیاں نے تے مزار تے بھی چڑھاؤ، یہ تے شرک کرتا۔ جدوں اللہ انہاں چیزاں تو پا کے اگر مزار تے چڑھائیاں جاندیاں نے تے شرک نہیں ہوندا۔ گل دی سمجھ آ گئی؟ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی بات میں کر رہا تھا کہ لوگ کہندے نے داتا نہیں آکھنا چاہیے، داتا اللہ کی ذات ہے، وہ فرق میں تو انداز دیتا ہے۔ داتا کا معنی سخی ہے، اور سخی جسے پیچھے سے کسی سے ملنے کا لالچ ہو اور آگے وہ سخاوت کرے۔ لالچ دولت کا نہیں، آگے سخاوت کرنے کے لیے کسی دولت کا یا پیسے کا یا کسی چیز کا لالچ ہونا کہ مخلوق خدا نو دیاں، تو جو یہ لالچ ہے وہ دین کے زمرے میں آئے گا۔ ویسے اسی کسی کو حسد کرنے ہیں، بغض کرنے ہیں یا لالچ رکھنے ہیں، طمع رکھنے ہیں، وہ ٹھیک نہیں۔ لیکن اگر دین میں سبقت لے جانے کے لیے اگر ہم کسی سے لالچ کرتے ہیں تو یہ ثواب ہے۔ مثلا تواڈے وچوں کوئی بندہ 5 نمازاں پڑھدا ہے تے میں آکھاں اج میں تہجد بھی پڑھنی کرنی، اج تو اے 5 پڑھدا ہے میں تہجد ملا کے 6 پڑھنی ہے، اے لالچ جڑا نا اے ثواب ہے۔ تواڈے وچوں کسے نو 200 روپیہ صدقہ کیتا ہے تے بندہ سوچے میں 500 دینا ہے، یہ تے نالوں اگے لنگنا ہے میں، جویں حضرت عمر نے آکھیا سی ابو بکر نالوں اگے لنگنا ہے میں۔ وہ اس واسطے نہیں سی آکھیا پہ میں لوکاں نوں دسنا پہ میں اگے لنگ گیا، نہیں، اللہ دی نظر وچ سرخرو ہونا چاہندے سن کہ میرا مال اللہ دی راہ تے زیادہ صدیق نالوں خرچ ہو جائے تاکہ رب میرے تے راضی ہو جائے۔ یہ مقصد تھا۔ اس واسطے یہ لالچ ہونا، تو داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نو یہ لالچ سی کہ اللہ میں نو دیوے تے میں آگا سخاوت کرا، اور آج بھی کروڑا لوگ داتا علی حجویری تے مزار تے جاندے نے تے لنگر کھائی جا رہے تے دعوی کر دے کہ داتا مر گئے، ولی مر گئے، مٹ گئے، مٹی میں مل گئے۔ میں کیا جیڑا بندہ روٹی دے لالچ واسطے دوڑے پجے محنت کرے وہ دے بارے چاک دے ہو، اے روٹی واسطے پجدہ نسدہ ہے،
یہ زندہ ہے جنوں ٹکر دا لالچ ہے ٹکر دا اپنے پیٹ دا لالچ ہے وہ دوڑیا بھجیا پھردا جگہ جگہ تے اسی نہیں زندہ ہے تے داتا دے دربار تے جا کے دیکھو خود آرام کر رہے کروڑاں دنیا لنگر کھا کے جا رہی اپنے پیٹ دا کوئی لالچ نہیں آندے مر گیا کیا سالے جو خود نہیں کھا رہا کروڑوں کو کھلا رہا ہے وہ کہتے ہیں مر گیا تے جڑا اپنے پیٹ واسطے بھجا پھردا او دے واسطے اندر زندہ ہے داتا علی اجمیری دے مزار تے جا کے دیکھو کروڑا دنیا لنگر ونڈ بھی رہی ہے تے لنگر کھا بھی رہی ہے یہ داتا کے ڈیرے کا صدقہ ہے کہ دنیا وہاں پل رہی ہے جس کو کہیں بھی پناہ نہیں نہ ملتی وہ علی حجویری کے مزار پہ جاتا ہے پناہ مل جاتی ہے علی حجویری کے مزار پہ جاندے انہوں پناہ مل جاتی اور داتا علی حجویری نے سب تو بڑا کام جڑا اپنی تصنیف کشف المعجوب لکھی کدی اس کتاب دا مطالعہ کر کے دیکھو ویسے تھے عام بندہ اس کتاب نو پڑھ ہی نہیں سکتا کیونکہ سمجھ ہی نہیں اتنی دقیق کتاب لکھ چھڑی ہے کہ جدی کوئی مثال نہیں انہوں کوئی پڑھ بھی ولی اللہ سکتا اور میں علماء کو سنے جید علماء جڑے بزرگ علماء فرماندے نے جیڑا بندہ دل نال کشف المعجوب دا مطالعہ کرنا شروع کر دے انہوں چھڑے نہ تے سمجھ کے پڑھی رکھے ایک ویڑا آئے گا وہ مقام ولایت تے فائد ہو جائے گا کیونکہ وہ دے وچ گلاں ہی ایسیاں لکھیاں نے او دے اتے رموز تے راز ایسے لکھے ولایت دے کہ جدوں بندہ کتاب نو پڑھنا شروع کر دے گا وہ راز او دے کھل دے جان گے او دے واسطے اگے تے آسانیاں ہوندیاں جان گے اس کتاب نو پڑھ کے او دے دل وچ خوف خدا پیدا ہو جائے گا کیونکہ ولایت کی سب سے پہلی سیڑھی جو ہے وہ خوف ہے اللہ کا جی اللہ دا خوف نہیں بندے دے اندر غرور ہے گھمنڈ ہے وہ کدی بھی مرتبہ ولایت تے نہیں پہنچ سکتا غرور والا بندہ کدی بھی مقام ولایت نو نہیں پہنچ سکتا حسد کرنے والا بندہ کدی بھی مقام ولایت تے نہیں پہنچ سکتا داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ جدوں تسہیل علم واسطے نکلے نا تے فرماندے نے میں چل دیاں ایک میں جنگل وچ گیا تے اوتھے ایک کوٹھا میں ویکھیا تے میں بھی اس کوٹھے چلا گیا جس ویلے کوٹھے وچ اندر گیا تے میں سیڑھیاں چڑھ کے جس ویلے میں اوتے گیا نا تے میں ویکھیا کہ چند درویش خربوزہ کھا رہے یا امب کھا رہے تے او دیاں چھلڑا میں جا کے بہ گیا تے نالے وہ ہس رہے ایک دوسرے نال مذاق کر رہے ہیں تے او خربوزہ کھا کے چھلڑا میں نو ماری جاندے کھا خود رہے تے مار میں نو رہے میں سوچے علی حجویری بولنا نہیں چوپ ایک اڑے تیرے واقف داتا علی حجویری فرماندے ہیں شکلوں صورتوں اللہ دے نیک بندے معلوم ہوندے خوبصورت نورانی چہرے ہونا دے جنہ وال ویکھ کے رب یاد آ جائے پیر کامل صورت ذلے ہدا کامل پیر وہ ہوتا ہے جس کے چہرے سے اللہ نظر آئے اللہ یاد آ جائے آپ فرماندے نے انہاں دیاں صورتاں خوبصورت تے چہرے نورانی نے تے جناب خربوزے کھا کے چھلڑا میرے وال سٹی جاندے میں صبر کر کے بیٹھا رہا میں بولیا نہیں یہ پتہ نہیں بندے کون نے یہ کھاندے آپ نے پر مار کے مینوں نے فرماندے ایک دفعہ میرے دل نے چاہیا میں پوچھاں تو صحیح بزرگو تسی کون ہو چھلڑا کھا کے منوں کیوں پہ مار دیو پھر خیال آیا علی حجویری وہ چپ کر جاؤ پتہ نہیں کیڑی نماز وچ بیٹھے تو تالا مار لے تو نہیں بولنا
یہ پتہ نہیں کیڑی رمض وچ بیٹھے تو نہیں بولنا آپ فرماندے نے خاموشی نال بیٹھا رہا وہ کھاندے رہے چھلڑا مار دے رہے جب جناب خربوزہ مک گیا انہیں جناب اپنا سامان پھڑیا تے ٹرن لگے سیڑھیاں تو تھلے اترن لگے تے اتر دے میرے وال مخاطب ہو کے کہنے لگے علی حجویری تو کامیاب ہو گیا علی حجویری تو کامیاب ہو گیا آپ فرماندے نے میں حیران ہو کے پوچھیا جناب میں کامیاب کیویں ہو گیا فرمایا اسی چھلڑاں تینوں تاں مار دے ساں اسی ویکھنا چاہندے ساں اے اندروں کنا کو مٹیا ہویا ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਮੰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਛਿਲੜਾ ਮਾਰ ਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭੜਕ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਉਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਵੀ ਪਾ تو وہ بزرگ سند دے کے جا رہے ہیں علی اجویری تو اندروں باروں پاک اجے مرتبہ ولایت میں شروع ہی نہیں اجے اس پاسے وال نہیں آئے اجے صرف تسہیل علم حاصل کر رہے ہیں تے ادوں اللہ دے ولی کہہ کے تو اندروں باروں پاک تے پھر جدوں داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ لاہور آ گئے تے پھر تے وڈیاں آکھیا نا اے اندروں باروں پاک کرن والا ہے کاملا رہنما یہ رہنمائی کرنے والا اور میں آج بھی یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر نیت کوئی اچھی لے کے جائے تو داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ جا کے عرض کرے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی وہ عرض جو ہے وہ قبول نہ ہو اللہ داتا کے صدقے سے اس کی مناجات کو پوری فرماتا ورنہ کروڑاں لوگ اتھے جان کی لیں جے دعاواں قبول نہیں ہوئی کروڑاں روپیہ اس جگہ تو نکلدا ہے جتھے معین الدین بیٹھے داتا دے قدماں تو لوکی کروڑاں روپیہ زیور سٹ کے جاندے ایویں کو سٹ جاندے بولو ہر بندے دے پیچھے تے بندے نہیں نہ لگ دے آخر کچھ ویندے نے تے پھر ہی لگ دے نا کسی دا کردار ویکھدے نے تے پھر ہی لگ دے کیونکہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر کروڑاں بندیاں دیا تقدیراں اتھے بدل گئی کروڑاں بندیاں دیا تقدیراں بدل گئی داتا علی حجویری دے مزار تے جا تو آج بھی کوئی ولیوں سے پھر دشمنی رکھے تو اللہ کا فرمان ہے وَمَنْ عَادَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ لِلْحَرْبِ جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی میرا اس کے لیے اعلان جنگ ہے میرا اس کے لیے اعلان جنگ ہے ولی تے انج مان نہیں ہوں تے پھر سید زیادہ ہوگا نہیں سمجھ آئی تو ہوئے پھر نجیب الطرفین حسنی حسینی ہو دا کی مقام ہوئے تو اس وقت اگر آپ نے ولایت کا سرچشمہ دیکھنا ہے تو داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ لاہور کی سرزمین پہ بڑے بڑے دربار تے مزارات تو سامبیکھے نے پر میرے تے تیرے آقا دے روزہ پاک تو بعد اگر اثر رونکم ویکھیاں نے تے داتا دے دربار تے ویکھے
یعنی حضور دا ڈائریکٹ فیض ہے. اور ادھر حضرت صاحب تشریف لے سن پیر صاحب مفتی حامد سرفراز صاحب وہ فرما رہے سن کہ محدث اعظم رحمت اللہ علیہ مولانا سردار محمد رحمت اللہ علیہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دے شاگرد نے اور سنت و شریعت دا اتنا پابند کہ جدی کوئی حد نہیں. جنہ دا فرمان ہے سی کہ میں قیامت والے دن نبی پاک دی بارگاہ چ سرخرو ہو کے جانا ہے. میں آکھاں گا سونیا اے سردار محمد دے ہاتھ تیرے کسے گستاخ دے ہتھاں وچ پوری زندگی نہیں آئے. ایڈا بڑا عاشق ہے. وہ فرماندے نے بھئی داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دے دربار تو ڈائریکٹ نور دیاں سواریاں مدینہ شریف جاندیاں ڈائریکٹ. دعاواں جیڑے بھی اتھے تسی کر دے ہو وہ ساریاں مدینہ شریف جاندیاں. جو کچھ پیش کر دے تو جو ہے نا اللہ تعالیٰ دا فیض اللہ تعالیٰ دیا رحمتاں دن رات تھے وس دیا کیونکہ قبور المؤمن الروضۃ من ریاض الجنہ مومن کی قبریں جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہیں. جتھے مومن لیٹیا ہوئے اللہ دیا رحمتاں تے وس دیا. پورے لاہور والیاں نے یہ گل دی تصدیق کیتی ہے کہ سن 65 دی جنگ وچ ہندو بنیاں جدو گوڑا سٹدا سی نا فوج جدو حملہ کیتا انہاں دا ذہن ایسی پہ اساں لاہور جا کے چائے پینی ہے تے انہاں دا یہ کہنا ہے کہ اسی جدوں توپ دے منہ ادھر لاہور وال کردے ساں تے گوڑا چھڑ دے ساں اساں ویکھیا ہے بھئی ایک ہرے چولے والا بابا وہ گوڑا پھڑ کے تے اپنے چولے چ پائی جاندا ہے انہوں پھٹن نہیں دیندا. تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. ایک تو یہ ہے نا تو ایک یہ ہے کہ ہم نے بزرگ دیکھے جنہوں نے سبز رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ ہمارے گولوں کو پکڑ پکڑ کے اپنے تھیلوں میں ڈالتے جاتے تھے اور زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے ان کو پھٹنے نہیں دیتے تھے. اس گل تو بھی یہ ثابت ہو گیا بھئی کلے داتا علی حجویری ہی نہیں سن بلکہ لاہور جننے مرتے کلندر لیٹے نے وہ سارے کے سارے اس دن داتا دے معاملے بن کے کھڑے تھے اور لاہور تے پاکستان دی حفاظت کرنے واسطے کھڑے سے. اور اسے واسطے تے ساڈا ملک اج کھلوتا ہے. او دی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دے نیک بندیاں دے مزارات اتھے موجود نے. اللہ تعالیٰ دے نیک بندے اتھے موجود ہیں. ورنہ اگر ان کا وجود نہ ہوتا تو ہم ختم ہو جاتے جس طرح کے ہمارے کام ہیں. تو سانو کی چاہیے ہے اسی بھی اونا ورگے بنن دی کوشش کریں. وہ بھی تے بندے ہی سن لیکن اونا اپنے آپ نو عبادت والے پاس سے ٹالیا اونا دنیا دے تمانو ختم کیتا ہے تے دین دی حرص اپنے اندر رکھی دین دی چاہت اپنے اندر رکھی مصطفیٰ دیاں سنتاں تے عمل کیتا ہے اللہ دے قرآن تے عمل کیتا ہے. اور وہ آج اس مقام تے فائز نے کہ زمانہ انہاں دا نام لے رہا فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اللہ فرماندہ تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کرنا. تسی میرا کلیاں کرو گے میں تہاڈا کلیاں ذکر کراں گا. تسی بندیاں وچ بیٹھ کے میرا ذکر کرو گے میں فرشتیاں نو کٹھیاں کر کے تہاڈا ذکر کراں گا. تو قیامت تک انہاں دا ذکر ہو رہا ہے اور لوگ انہاں دا ذکر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سانوں بھی یہ توفیق عطا فرمائے اسی بھی انہاں دے نقش قدم تے چلیے. آخر دعوائیا الحمدللہ رب العالمین.